السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا کثیرا کثیرا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بشير ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومحبته أجمعين أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی ڈالی پیش فرما لیں. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹائم تو بہت کم ملا ہے، بس 5 منٹ سے 6 منٹ کے اندر بس 2-4 گفتگو میں بات بتا دوں. وہ یہ کہ ہم اورات پیر طریقت رہبر شریعت سید یامین صاحب قبلہ جو تشریف فرما ہے، ہم سب کے پیر و مرشد بھی ہیں. آپ بغور دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا اسلام کے لیے. وہ کیسے؟ وہ یہ کہ اب ان کی بارگاہ میں جاؤ گے تو 3 چیز کو پاؤ گے. کتنے چیزوں کو؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ مدرسہ چلا رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ خانقاہ چلا رہے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے شہزادے کے ذریعے سے مسجد کے خطابت کے بارے میں. اب مطلب کیا نکلا؟ یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ علم کا جو ہوتا ہے 3 درجہ ہوتا ہے، اور یہ خانقاہ ایسی خانقاہ ہے جو تکبر کو توڑنا چاہتا ہے. وہ کیسے؟ جب پہلے درجے پہ پہنچو گے، جب مولوی پہلے درجے پر پہنچتا ہے علم کا، تو تکبر پیدا ہوتا ہے. ظاہری شریعت پڑھنے والے کو 4 فرض ہے، نماز کا 7 فرض ہے، تو ہم پڑھنا عظمت کا ہر فرض ہے. ایک درجہ. اب دوسرا درجہ کیا ہے؟ تکبر پیدا ہوا تو اس تکبر کو پیر صاحب کیسے توڑتے ہیں؟ کہ سمجھ گیا کہ میرا بچہ ہے، جان رہا ہے، بہت زبان چلا رہا ہے، میں عالم ہو گیا. ابھی عالم نہیں ہوا ہے. کہاں تمہیں پہنچنا ہے؟ خانقاہ میں پہنچنا ہے. جب خانقاہ میں پہنچو گے تو یہ دوسرے درجہ میں پہنچتے ہوئے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں جو پہلے درجے میں مولوی جو ہے ظاہری شریعت پر پہنچا تھا، اب وہ طریقت کے منزل پہ آ رہے ہیں. جب خانقاہ میں آیا تو اس کے سینے سے حسد کو نکال رہا ہے، اس کے سینے سے کذب کو نکال رہا ہے، اس کے سینے سے دشمنی کو نکال رہا ہے. تو یہاں شریعت کو پیغام ملا. اس وضو میں 4 فرض ہے، نماز میں 3 فرض ہے. تکبر پیدا ہوا کہ ہم تو مولوی بن گئے ہیں. اب چاہے پوچھ کر ابھی بنے نہیں ہوگی، خانقاہ میں پہنچو. جب خانقاہ میں پہنچے اب جو ہے دشمن کو نکال دیا، حسد کو نکال دیا، کینے کو نکال دیا. اب یہ دونوں کو نکال دینے کے بعد تیسرا کام کیا کہ اب مسجد میں پہنچ جا. اور مسجد میں پہنچے گا اب تیری 2 صورتیں ہوگی. یا تو خدا کو دیکھے گا یا
اور ہمارے مدرسے سے 4-5 حافظ بھی نکل رہے ہیں اور اس کے بعد مولانا بھی نکل رہے ہیں. مولانا کے الفاظ بھی قرآن میں رب نے فرمایا انت مولانا، تو مولانا، اللہ مولانا. اس اللہ کا کرم نے فرمایا کہ ہم کو بھی مولانا بنا دیا. اللہ حافظ، تو اس مدرسے کو نکالا وہ بھی حافظ. مفتی کے تو مفتی تو نہیں آئے، مفتی آیا ہے. عالم کے الفاظ قرآن میں، جس کے الفاظ قرآن میں آ جائے اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا. مولانا کے الفاظ قرآن میں، مفتی کے الفاظ قرآن میں، عالم کے الفاظ قرآن میں، حافظ کے الفاظ قرآن میں. مگر میب کہتا ہے یہ مولوی لنگڑا ہے، اس کو 10 روپیہ 2000 کو دیتا تراویح میں. ارے حافظ قرآن یہ پیر صاحب بنا رہے ہیں، یہ دنیا کے لیے نہیں بنا رہے. رب نے خود فرما دیا ہے کہ جب حافظ انتقال کر جاتا ہے تو رب فرماتا ہے، خداوند قدوس فرماتا ہے اے مٹی اس کے جسم کو نہ کھانا. مٹی جواب دیتی ہے اے خداوند قدوس، اے قادر مطلق، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے رب العالمین، اس کے جسم کو میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ اور اس کے سینے میں تو قرآن سبحان اللہ، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے، رب خود فرماتا ہے کہ اس کو مٹی جو ہے اس کے جسم کو نہیں کھا سکتی. جی جی بے شک. بہت ایک مسئلے کو اور میں بتاؤں، یہ پیر صاحب ہے، یہ ان کے شہزادے ہیں، جو ہمارے مفتی صاحب قبلہ ہے اور مدرسے کے اساتذہ ہیں. مدرسے میں کون بچے کو لایا جاتا ہے؟ لنگڑا کو، للہا کو، اندھا کو، کانا کو. اب آیا اسے کیا بنا دیا گیا؟ حافظ بنا دیا گیا، مولانا بنا دیا گیا. جو اچھا ہے، خوبصورت ہے، ملوک ہے. میں سوچتا ہے کہ ملوک بچے کو کالج میں ٹھوکو اور 4 پہیا گاڑی لو. صحیح بات ہے. 4 پہیا نہیں پڑھائی جاتا. مقصد کیا ہے کہ لو 4 پہیا گاڑی لو، کالج میں ٹھوکو. جو لنگڑا دلہا ہے اسے مدرسہ میں پھینک دو، وہ جنت میں پہنچائے گا. تو دنیا کا مال مارنا ہے تو خوبصورت بچے کو کالج میں ٹھوکو جہاں آنکھ مارے گا اور کھڑے کھڑے پیشاب کرے گا. مگر لنگڑا دلہا کا بھی جو ہوتا ہے نا، اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے. اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے. ایک کالج کا بچہ آیا، انجینئر پڑھ کے آیا، ڈاکٹر پڑھ کے آیا، وکیل ارے جو دنیاوی پڑھائی ہے سب کچھ پڑھ کے آیا اور مولوی سے ٹکر لیا. کس سے ٹکر لیا؟ ارے مولوی کا ہی 10 قسم کا کھانے والا، تیجا کو کھانے والا مولوی، شادی بیاہ کا کھانے والا مولوی، چشماہی کو کھانے والا مولوی، سالانہ کو کھانے والا مولوی. تو مولوی کم پیچھے رہے گا. تو اس وقت آیا پڑھ کے، اے مولوی صاحب، اے حافظ سن، تو کیا پڑھتا ہے؟ قرآن حفظ کرتے. تو آپ کو ایک سوال کا جواب دے دیں گے نا تو میں تیرے مولوی کی عزت کروں گا، تیرے گرو کا ہم عزت کریں گے. کہا کیا سوال؟ کہا دیکھ میں کالج سے پڑھ کے آیا ہوں، میں جے پور سے پڑھ کے آیا ہوں، میں امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوں. تو یہ سیکھی کی گلی میں پڑھتا ہے نا. ہاں بتا کیا سوال ہے؟ کہا کہ مجھ کو یہ بتا کہ یہ آسمان میں تارے کتنے ہیں. امتحان لے رہا تھا. اب لنگڑا مولوی، لنگڑا حافظ، اندھا حافظ، اندھا کانا. کہا یہ بہت پڑھ کے آیا ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کر کے آیا ہے. کچھ مولوی کرنے والا وہ حافظ سے ٹکرانے آیا ہے جس کا لفظ اللہ نے خود حافظ کہا ہے. کہا کہ سن، تو دور کی بات کر دیا، آسمان کی بات کر دیا کہ اس میں تارے کہاں ہیں. ارے تو سمندر کی مچھلیاں گنا دے، میں نکلوا جاؤں گا. تو دور کی بات کر رہا ہے کہ آسمان کے تارے گنے کتنے ہیں. ارے تو سمندر کے مچھلی گن کے ہم تیرے تلوا چاٹیں گے. میرے محمد جو میرے اساتذہ ہیں وہ بھی تلوا چاٹیں گے. اوپر دیکھنے لگا، کہا کہ یہ ملا نہیں ہے، کٹ ملا نہیں ہے، کٹ ملا کا باپ ہے. اچھا ایک بات آپ میں بتاؤں، پیر صاحب نے بچوں پہ کتنا بڑا احسان کیا.
ہمارے نزدیک شرط یہ ہے کہ حافظ رہنا تو ٹناٹن حافظ رہنا، مولوی رہنا تو ٹناٹن رہنا، شریعت کا پابندی کرنا، طریقت میں رہنا، حقیقت میں رہنا۔ خالی حافظ بن گیا، ٹوپی ایسے اتر گیا، ایسے ایسے کر لیا، وہ کمی نہ ہوگا، نماز نہیں پڑھے گا کمی نہ ہوگا۔ سیدھی سچ بات بولو، تقویٰ والا ہو، پرہیزگار ہو، اس لیے جو قرآن نے فرمایا ہے اللہ کس کے ساتھ رہتا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقیوں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ رہتا ہے، جھوٹے کے ساتھ نہیں رہتا ہے، جوت بھری والے کے ساتھ نہیں رہتا ہے، گانجا پینے والے کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔ اللہ رہتا ہے تو حسین کے ساتھ رہتا ہے، اللہ ساتھ ہے تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے۔ اچھا ایک بات اور میں بتاؤں، یہ جگہ جگہ دیکھو گے، جگہ جگہ دیکھو گے اعلیٰ حضرت کا نام پڑھو، اعلیٰ حضرت کا نام لو، کیوں کیوں نام لیتے ہو اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت جیسے بڑے کوئی عالم نہیں تھے، عالم تو تھے مگر سنو، آپ جب سورہ کہف پڑھو گے نا اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، تو سات وہاں جو ہے سات اصحاب تھے، ساتھی اور کتا بھی تھا، تو وہ ساتوں جو ہے اپنے بڑے عہدے پہ ہے سردار ہونے کی حیثیت سے، اور کتا جو ہے وفادار ہونے کی حیثیت سے۔ ہم جو ہے کہیں خواجہ غریب نواز کا جب جشن مناتے ہیں تو وہاں اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ اجمیری کا نام ہم جو ذکر کرتے ہیں سرکار ہونے کی حیثیت سے اعلیٰ حضرت کا نام ذکر کرتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، بتائیں تو ختم کریں، ایک منٹ اور بول دیں، اب چلو اب ہو گیا مجھ پہ بات آ رہی تھی، یہ حافظ بنا دیا جملہ میں بول دیا ہوں۔ کیا ہے؟ عبدالجبار ہے، اور کسی کا نام یہاں ہوگا عبدالغفار، کسی کا نام ہوگا عبدالستار، مگر ڈائریکٹ کہو گے نا اے جبار، ایسا پکارنا ناجائز ہے، اے ستار ایسا پکارنا ناجائز ہو، حرام ہے، ایسے نہیں پکار سکتے ہو، اے رحمان نہیں پکار سکتے ہو۔ اگر اللہ کے صفاتی نام کو پکارنا ہے تو عبدالرحمان کہو، عبدالجبار کہو، کسی میں حروف شمسیہ لگے گا، کسی میں حروف قمریہ لگے گا، تو عبدالجبار ہے، عبدالستار ہے تو ستار ڈائریکٹ نہیں پکار سکتے ہو، اس لیے کہ خدا کا نام ہے، ڈائریکٹ کسی کو نہیں رحمان نہیں کہہ سکتے ہو، عبدالرحمان کہو۔ مگر پیر صاحب کتنے خوش نصیب ہے، ایک لنگڑا اللہ غریب کے بچے کو جو ہے حافظ بنا دیا، تو رب نے کہا عبدالحافظ نے کہو، حافظ کہو، ڈائریکٹ حافظ کہو، مر جائے گا بھی حافظ کہا جائے گا، زندہ رہے گا تو بھی حافظ کہا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا تو بھی حافظ۔ زندہ باد۔